بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں سبق ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسمیں۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں: دلالت مطابقت، دلالت تضمن اور دلالت التزام۔ دلالت مطابقت یہ ہے کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر۔ انسان حیوان ناطق کے لیے موضوع ہے، اور جب انسان بولیں اور سارا حیوان ناطق مراد لیں تو اس کو دلالت مطابقت کہتے ہیں۔ دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق پر۔ اب انسان کا پورا معنی موضوع لہو حیوان اور ناطق کا مجموعہ ہے، تو اگر کوئی ایک مراد لیں، یا حیوان یا ناطق، تو یہ جز پر دلالت ہوگی، اس لیے پھر یہ دلالت تضمن ہو جائے گی۔ دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر دلالت کرے، یعنی ایسی چیز پر دلالت کرے جو موضوع لہو سے خارج بھی ہو اور اس کو لازم بھی ہو، جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم اور صنعت کتابت پر۔ اب انسان علم کے قابل ہوتا ہے، لکھ سکتا ہے، تو یہ لکھنا ہو گیا یا علم حاصل کرنا ہو گیا، یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے۔ انسان کی حقیقت تو صرف حیوان اور ناطق ہے، تو جو چیزیں اس سے خارج ہیں اور جو چیزیں اس کو لازم ہیں، تو ان پر جو دلالت ہوگی وہ دلالت التزام ہو جائے گی۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں: دلالت مطابقت، دلالت تضمن اور دلالت التزام۔ دلالت مطابقت یہ ہے کہ لفظ پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق کے مجموعے پر۔ دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق پر۔ اور دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم اور صنعت کتابت پر۔ اب کچھ سوالات ہیں۔ دال اور مدلول لکھے جاتے ہیں، ان میں دلالت کی قسمیں بتاؤ۔ نابینا آنکھ۔ جب نابینا کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ اس کی بینائی، اس کی آنکھ نہیں ہے، تو یہ جو آنکھ ہے یہ نابینا کی حقیقت سے خارج ہے، نہ تو پوری حقیقت ہے نہ اس کا جز ہے، لہذا نابینا کی آنکھ پر جو دلالت ہوگی وہ دلالت التزام ہوگی۔ لنگڑا ٹانگ۔ جب ہم لنگڑا کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کی ٹانگ میں خلل ہے، تو یہ جو خلل ہے اس کی ٹانگ میں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، نہ اس کی پوری حقیقت ہے، تو لنگڑا کی ٹانگ پر جو دلالت ہوگی وہ بھی دلالت التزامی ہوگی۔ درخت شاخیں۔ اب درخت پورا تنے اور شاخوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن جب درخت بول کر شاخیں مراد لیے جائیں تو پھر یہ دلالت تضمن ہوگا، کیونکہ لفظ کی دلالت جز پر ہے، تو درخت اور شاخیں ان میں دلالت تضمن ہے۔ نکٹا ناک۔ جب ہم بولتے ہیں نکٹا تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، تو یہ چیز اس کی حقیقت میں نہ داخل ہے نہ اس کی پوری حقیقت ہے، بلکہ خارج اور لازم چیز ہے، تو نکٹا کی ناک پر جو دلالت ہوگی وہ دلالت التزام ہوگی۔ ہدایہ کتاب الصوم۔ ہدایہ اب پوری کتاب کا نام ہے، کتاب الصوم اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک جز ہے، تو ہدایہ کی کتاب الصوم پر دلالت یہ دلالت تضمن ہو جائے گی۔ ہدایت النحو مقصد اول۔ اب ہدایت النحو پوری کتاب کو کہتے ہیں، اور مقصد اول اس کا ایک جز، اس کا ایک حصہ ہے، تو ہدایت النحو کی مقصد اول پر دلالت یہ دلالت تضمن ہوگی۔ چاقو اس کا دستہ۔ اب چاقو پوری دستے اور پھل کا نام ہے، تو اگر صرف چاقو بول کر دستہ مراد لیں تو یہ جز پر دلالت ہوگی، یہ دلالت تضمن ہو جائے گی۔ تو نابینا کی آنکھ پر دلالت التزام ہے، لنگڑا کی ٹانگ پر دلالت بھی التزام ہے، درخت کی شاخوں پر دلالت تضمن ہے، نکٹا کی ناک پر دلالت التزام ہے، ہدایہ اس کی کتاب الصوم پر دلالت تضمن ہے، ہدایت النحو اس کی مقصد اول پر دلالت تضمن ہے، چاقو اس کا دستہ، چاقو کی دستے پر دلالت بھی دلالت تضمن ہے۔